مولوی عبدالحق ایک اہم محقق، اردو ادب کی دنیا میں بہت ہی نامور محقق ہیں۔ یہ مولوی عبدالحق، ان کے حیات و خدمات پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ 20 اپریل 1870 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو تعلیم ہے علی گڑھ کالج سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ملازمت انہوں نے عثمانیہ کالج میں پرنسپل کے عہدے پر رہے تھے۔ خطاب ان کو بابائے اردو کا ملا ہوا ہے۔ ان کی وفات اگست 1961 عیسوی میں کراچی میں ہوئی۔ خطاب ان کا بابائے اردو ہے۔ مولوی عبدالحق نے جنوری 1902 عیسوی میں انجمن ترقی اردو قائم کیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے جنوری 1902 عیسوی میں انجمن ترقی اردو قائم کیا تھا۔ مولوی عبدالحق ایک کامیاب محقق اور بلند پائے کے نقاد بھی تھے۔ مولوی عبدالحق ایک کامیاب محقق اور بلند پائے کے نقاد بھی تھے۔ مولوی عبدالحق نے رسالہ افسر اور رسالہ اردو جاری کیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے 2 اہم رسالے جاری کیے تھے، ایک افسر اور اردو۔ مولوی عبدالحق نے قدیم اردو ادب کا سرمایہ جو مخطوطات کی شکل میں تھا اور جس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مولوی عبدالحق نے اسے ترتیب دے کر شائع کیا اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ ان کتابوں پر مولوی صاحب نے مقدمے لکھے، ان کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی، مصنفین کے حالات زندگی دریافت کر کے ہم تک پہنچائے، ان تصنیفات کے عہد پر روشنی ڈالی اور اردو تنقید کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ مولوی عبدالحق نے قدیم اردو ادب کا سرمایہ جو مخطوطات کی شکل میں تھا اور جس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مولوی عبدالحق نے اسے ترتیب دے کر شائع کیا اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ ان کتابوں پر مولوی صاحب نے مقدمے لکھے، ان کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی، مصنفین کے حالات زندگی دریافت کر کے ہم تک پہنچائے، ان تصنیفات کے عہد پر روشنی ڈالی اور اردو تنقید کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ مولوی صاحب نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ میر امن کی باغ و بہار قصہ چہار درویش سے نہیں بلکہ اس کا ماخذ نو طرز مرصع ہے۔ مولوی صاحب نے دلائل سے یہ بات مولوی عبدالحق صاحب نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ میر امن کی باغ و بہار قصہ چہار درویش سے نہیں بلکہ اس کا ماخذ نو طرز مرصع ہے۔ مولوی صاحب نے جب میر پر قلم اٹھایا تو بہت چھان بین کے بعد اور دلیلوں کے ساتھ لکھا۔ مولوی صاحب نے جب میر پر قلم اٹھایا تو بہت چھان بین کے بعد اور دلیلوں کے ساتھ لکھا۔ مولوی صاحب جب بھی کسی شخصیت یا تصانیف پر اپنی تنقیدی رائے پیش کرتے ہیں تو پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بھی کسی شخصیت یا تصانیف پر اپنی تنقیدی رائے پیش کرتے ہیں تو پہلے بہت اچھی طرح سے چھان بین کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی اس پر قلم اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے مولوی عبدالحق کے تعلق سے کہا تھا کہ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ مولوی صاحب کے یہاں اعتدال اور توازن کے نمونے جا بجا نظر آتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، غلطی تحقیق و جستجو کی گھات میں رہتی ہے، ادب کا کامل ذوق سلیم ہر شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ غلطی تحقیق و جستجو کی گھات میں رہتی ہے، ادب کا کامل ذوق سلیم ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے نقاد اور مبصر فاش غلطیاں کر جاتے ہیں لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترقی کے معنی نہیں ہے بلکہ وہ صحت کی فطری رہنمائی کرتی ہے۔ پچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ بڑے نقاد اور مبصر فاش غلطیاں کر جاتے ہیں لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترقی کے معنی نہیں ہے بلکہ وہ صحت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا لیتی ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ تنقید پر صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے جس کا تجربہ وسیع، مطالعہ گہرا اور نظر دوربین ہو، جو صرف ذوق صحیح نہ رکھتا ہو بلکہ دنیائے ادب کا شناور ہو، جس نے ایک مدت کے مطالعے اور غور و فکر کے بعد ان امور کے متعلق خاص رائے قائم کی ہو اور وہ اس رائے کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور دوسروں کو دل نشین کر سکتا ہو۔ مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ تنقید پر صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے جس کا تجربہ وسیع، مطالعہ گہرا اور نظر دوربین ہو، جو صرف ذوق صحیح نہ رکھتا ہو بلکہ دنیائے ادب کا شناور ہو، جس نے ایک مدت کے مطالعے اور غور و فکر کے بعد ان امور کے متعلق خاص رائے قائم کی ہو اور وہ اس رائے کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور دوسروں کو دل نشین کر سکتا ہو۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہیں۔ کلیم الدین احمد صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہیں۔
ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کو اردو مقدمہ نگاری کی ایک خاص ڈھب ہے اور اب یہی ڈھب مقدمہ نگاری کا معیار کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کو اردو مقدمہ نگاری کی ایک خاص ڈھب ہے اور اب یہی ڈھب مقدمہ نگاری کا معیار کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں کہ عبدالحق صاحب مولوی عبدالحق کی خدمات کا شمار کرنا دشوار کام ہے۔ ویسے تو ایک عرصے سے اردو کے کئی محسنوں نے اردو کی خدمات انجام دی ہیں، لیکن کسی ایک کو محسن اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ مولوی عبدالحق صاحب کی ذات ہے۔ ڈاکٹر عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق صاحب کی خدمات کا شمار کرنا دشوار کام ہے۔ ویسے تو ایک عرصے سے اردو کے کئی محسنوں نے اردو کے خدمات انجام دی ہیں، لیکن کسی ایک کو محسن اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ مولوی عبدالحق صاحب کی ذات ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مولوی عبدالحق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے کردار اور ذہنی ساخت کی تشکیل میں سر سید کے قول و فعل نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے کہ مولوی عبدالحق کے تعلق سے ان کا قول ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کے کردار اور ذہنی ساخت کی تشکیل میں سر سید کے قول و فعل نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں مولوی عبدالحق صاحب نے اردو ادب کی ترقی میں اپنا جیون برت رکھا ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق صاحب نے اردو ادب کی ترقی میں اپنا جیون برت رکھا ہے۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ سر سید نے جس اسلوب کی ابتدا کی اور حال ہی نے پروان چڑھایا، مولوی عبدالحق نے اس اسلوب کو اپنی معراج تک پہنچا دیا۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں اور مولوی عبدالحق کے تعلق سے کہ سر سید نے جس اسلوب کی ابتدا کی اور حال ہی نے پروان چڑھایا، مولوی عبدالحق نے اس اسلوب کو اپنی معراج تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کہتے ہیں کہ دور جدید میں اردو کی تاریخ و تنقید کا جو عام مذاق تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہوا ہے اور اردو کی جو علمی سطح قائم ہوئی، اس میں مولوی عبدالحق کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب ہم مولوی عبدالحق کے اہم اقوال دیکھ لیتے ہیں جو مولوی عبدالحق نے کہے ہیں۔ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کا شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کا شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ مولانا حالی ان پاک نفوس میں سے ہیں جن کا ہم ادب کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی۔ ہمارے رہنماؤں کی غلطیوں سے اردو ہندی کا جھگڑا اب فروعی مسائل میں سے نہیں رہا، اصل مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے رہنماؤں کی غلطیوں سے اردو ہندی کا جھگڑا اب فروعی مسائل میں سے نہیں رہا بلکہ اصل مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب نے کہا ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ بھی مولوی عبدالحق صاحب کا قول ہے کہ یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا۔ ایک زمانے میں ہندی اور اردو کا جھگڑا مقامی جھگڑا تھا، لیکن جب سے گاندھی جی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہندی کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اسی وقت سے سارے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی اور فرقہ واری اناد اور فساد کی مستحکم بنیاد پڑ گئی۔ ایک زمانے میں ہندی اور اردو کا جھگڑا مقامی جھگڑا تھا، لیکن جب سے گاندھی جی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہندی کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اسی وقت سے سارے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی اور فرقہ واری اناد اور فساد کی مستحکم بنیاد پڑ گئی۔ مخالفت میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، میری عمر لڑنے جھگڑنے میں گزری ہے۔ اردو کو اس کے حامیوں نے اتنا نہیں ابھارا جتنا کہ اس کے مخالفوں نے۔ یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے کہ مخالفت میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، میری عمر بڑے جھگڑے میں گزری ہے۔ اردو کو اس کے حامیوں نے اتنا نہیں ابھارا جتنا کہ اس کے مخالفوں نے ابھارا ہے۔ مولوی عبدالحق کی تصانیف: سر سید احمد خان، حالات و افکار، خطبات عبدالحق، تنقید عبدالحق، اردو کالمیہ، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ، مرحوم دلی کالج، چند ہم عصر، یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مقدمات عبدالحق، پاکستان کی قومی سرکاری زبان کا مسئلہ، نصرتی ملک الشعراء بیجاپور، مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر، چند تنقیدات عبدالحق، سر آغا خان کی اردو نوازی، یہ ان کی اہم تصانیف تھی۔ اب ہم ان کی مرتب کردہ کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ نکات الشعراء جو ہے ان کی جو مرتب کردہ کتابیں ہیں وہ نکات الشعراء،
خواب و خیال، نکات شعرا جو ہے خواب و خیال، کتب مشتری، مخزن نکات، مخزن شعرا، سبرس، کہانی رانی کیتکی اور ادے بھان، گل عجائب، چمنستان شعرا، خطبات گارساں دتاسی، قواعد اردو، مسدس حالی، باغ و بہار، معراج العاشقین، انتخاب کلام میر، ذکر میر، انتخاب داغ، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحی، دیوان اثر، دریائے لطافت، افکار حالی، اردو صرف و نحو، اردو انگریزی ڈکشنری، گلشن عشق، دیوان طابع، تذکرہ ریختہ گویاں، عقد ثریا۔ یہ تمام اہم جو ہے مطلب ان تصانیف کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے، اور ایگزام میں اکثر جو ہے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اس کتاب کو کس نے مرتب کیا، تو نکات شعرا، خواب و خیال، کتب مشتری کو بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، مخزن نکات، مخزن شعرا، سبرس جو ملا وجہی کی داستان ہے، کتب مشتری بھی ان کی مثنوی ہے، اور یہ جو تذکرے ہیں نکات شعرا، مخزن نکات، مخزن شعرا، گل عجائب، چمنستان شعرا، یہ تمام کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ کہانی رانی کیتکی اور ادے بھان جو ہے داستان ہے اس کو بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، خطبات گارساں دتاسی، قواعد اردو، مسدس حالی، باغ و بہار، معراج العاشقین، انتخاب کلام میر، ذکر میر، انتخاب داغ، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحی، دیوان اثر، دریائے لطافت، افکار حالی، اردو صرف و نحو، اردو انگریزی ڈکشنری، گلشن عشق، دیوان طابع، تذکرہ ریختہ گویاں اور عقد ثریا، ان تمام کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا۔ یہ اہم معلومات تھی مولوی عبدالحق کے تعلق سے۔